اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز ایچ ڈی 5 کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارے مین ٹاپک 3 اور 4 ہوں گے۔ سب سے پہلے عمران خان کی اڈالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو اور عمران خان کا شیر افضل مروت کو کیا حکم، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور القادر ٹرسٹ کیس کی انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کہ آج القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت تھی جو پی ٹی آئی کے لیگل ٹیم کو اڈیالہ جیل کے باہر روک لیا، اس کی کیا وجہ بنی اور کیس ملتوی ہوا، کیس کے کیا بنا، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت کا حوال بتا دیتا ہوں اور القادر ٹرسٹ کیس میں کیا ہوا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں القادر ٹرسٹ کیس کی 4 سماعتوں سے شروع ہوا ہے کہ دو تفتیشی افسر ہے اس کی پر جرگہ نہیں ہو سکا، اس کے بیان پر جرگہ نہیں ہو، صرف تفتیشی افسر ہے اس کے پر جرگہ ہوگا۔ اس کے بعد عمران خان اپنے گواہوں کی لسٹ پیش کرے گا اور اس کی گواہوں کی لسٹ پیش کرنے کے بعد ان گواہوں کو عدالت بلاتی یا نہیں بلاتی وہ عدالت پر مختصر ہے، اور اس کے بعد عمران خان کو 342 کا بیان دیا جائے گا اور 342 کے بیان کے بعد عمران خان سے سوال پوچھے جائیں گے اور اس کے سوال پوچھنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا، اور فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد ایک دو روز میں سنایا جائے گا۔ اب آتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے، اس کیس کی اعتراضوں کے ساتھ سماعت مقرر ہو گئی ہے۔ کئی ویلاگوں میں آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دے رکھی ہے کہ عمران خان کی درخواست پر اعتراض لگانا فرض ہو چکا ہے۔ نون لیگ کی درخواست کو توپوں کی سلامی دی جاتی ہے اور پی ٹی آئی کی درخواست پر سب سے پہلے اعتراض لگایا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے جس پر جسٹس میاں گل اعظم اورنگزیب نے پچھلی بار بھی رجسٹرار آفس کی سرزنش کی تھی کہ آپ ہر درخواست پر اعتراض لگا دیتے ہیں، ہر درخواست پر اعتراض لگا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اہم سوال ہے، جن پر اعتراض لگایا جاتا ہے اس پر نہیں ہوتا۔ اور حامد میر کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئے جو فیئر وال پر درخواست لگے گئے، اس درخواست کا بھی اللہ حافظ میں نے اپنا کہہ دیا کیونکہ اس درخواست کی سماعت جسٹس عامر فاروق صاحب کریں گے جو پہلے ٹویٹر پر بھی درخواست کی سماعت کریں جو اب تک فیصلہ نہیں ہو سکا۔ آپ درخواست مسترد کر دیں یا فیصلہ کریں تاکہ انٹر کورٹ اپیل یا دیگر پلیٹ فارم پاکستان کی ہائی کورٹ نے اس پر فیصلہ نہیں کر سکی۔ یہ بہت حیرانی۔ القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت 21 اگست تک ملتوی ہو چکی ہے اور اس کی سماعت 21 اگست کو ہوگی۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پر میں الگ ویلاگ بناؤں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کب کیس کی سماعت ہے، 19 کو کیس کی سماعتوں کی تفصیل بتاؤں۔ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو اور شیر افضل مروت سے ملاقات۔ عمران خان نے شیر افضل مروت کو بہت اہم ذمہ داری دی ہے کیونکہ عمران خان کو معلوم ہو چکا ہے جو بار کی لیڈرشپ ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی، صرف باتیں کر سکتی ہیں۔ جس طرح میں نے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ خان صاحب سے میں ملاقات کرتا، یہ بہت بڑے اہم سوال پوچھا، خان صاحب مجھے بتائیں جب پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ غائب تھی اس وقت شیر افضل مروت صاحب، اس وقت پی ٹی آئی پر جو مشکل وقت تھا اس وقت شیر افضل مروت پنجاب میں ہر جگہ جلسے کر رہا تھا اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے پنجاب میں جلسے نہیں کری۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ الیکشن کے روز سب سے بڑا جلسہ شیر افضل مروت نے قصور میں کیا تھا۔ اب اگر شیر مروت کو پنجاب پر جلسے جلوس کرنے کی اجازت دے جائے عمران خان تو اس وقت جلوس چلیں گے۔ عمران خان سے شیر افضل مروت نے ملاقات کی اور تمام گلے شکوے دور ہو گئے۔ شیر افضل مروت کی میڈیا سے گفتگو، یہ میں بھی بہت بڑا حیران تھا کہ شیر افضل مروت کو پی ٹی آئی نے قیادت دینی اور تمام پنجاب میں جلسے شیر افضل مروت کرتا۔ شیر افضل مروت آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی 3 ماہ سے اسلام آباد میں جلسہ نہیں کر سکی اور اب 22 کو جگہ جلسہ کیا جائے گا یا نہیں کیونکہ اب مجھے امید ہے اگر نہیں انتظام ہے تو شیر افضل مروت ضرور ایک بہت بڑا جلسہ کرے گا اور یہ جلسہ پاکستان کی تاریخ میں اسلام آباد میں ہوگا جو اسلام آباد کی حدود مجھے لگتا ہے باہر ہے۔ عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو پر اب باتیں۔ عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اور صحافیوں نے سوال پوچھا۔ عمران خان نے صحافیوں کے سوال جواب دیتے ہوئے کہا، صحافی نے سوال کیا، خان صاحب آپ موبائل یوز کرتے ہیں، آپ پر جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھا وہ آپ کی سہولت کاری کرتا ہے، جس پر عمران خان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میں ابھی چاہوں تو ایک آرٹیکل لکھ سکتا ہوں، میں وکیلوں کے ذریعے
پیغام بھیجتا ہوں، یہاں چیمبر لگے ہوئے ہیں، یہاں موبائل میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ یہ بہت بڑا جواب تھا۔ اور اس کے بعد عمران خان سے صحافیوں نے سوال کیا، خان صاحب، جنرل فیض حمید کی گرفتاری پر آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان نے کہا کہ جنرل فیض حمید کا اندرونی معاملہ ہے، جنرل فیض حمید کو گرفتار کہ مجھے کیا خوف، میں نے تو پہلے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، مجھے کوئی پرابلم نہیں، میں اس سے خوف زدہ نہیں ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ القادری ٹرسٹ کیس کے اثر انداز ہوا ہے اور انداز ہوئے ہیں اور کیس پر بہت گہرے اثرات پڑیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ قاضی فیض عیسیٰ کو ایسے ریمارکس نہیں دینے چاہیے، جس پر گلشن روز عمران خان کی بہن نے بھی جواب دیا، آپ کو اتنی ہے تو آپ اس کو کیوں نہیں بلاتے؟ آپ اس کو تو نوٹس لے لیں اور ملک ریاض کی جائیدادیں ضبط کر لیں اور اس کو پاکستان میں بلائیں، آپ ہمت کریں اور ملک ریاض کو کیوں نہیں بلاتے؟ جس کی عمران خان کے ہمشیرہ نے عدالت سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میری حکومت گرانے میں 3 لوگ شامل ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان نے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا نام لیا، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا نام لیا، جو لندن پلان کا حصہ تھے۔ عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انٹرنیٹ سست کر کے پاکستانی قوم کی معیشت کو نقصان پہنچایا جائے، جو آن لائن کاروبار اور فری لانسنگ، جس طرح میں نے فری لانسنگ پر پہلے ویلاگ بنا چکا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو انفارمیشن مل سکے، اس پر بھی بات کر چکا ہوں۔ کاروبار بند کیے جا رہے ہیں، آن لائن کاروبار نہ پی ٹی آئی کے لوگ آن لائن پاکستانی شہری اور عام شہری لوگ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات بتا چکا ہوں۔ آن لائن کاروبار بند ہونے سے پاکستان کی معیشت پر گہرے اثرات پڑیں گے، جس طرح میں نے آپ کو تفصیلات کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو ہوئی اور القادری ٹرسٹ کیس کی سماعت 21 تک ملتوی ہو گئی اور شیر افضل مروت کو عمران خان نے اسلام آباد اور پنجاب میں جلسے کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ دیکھتے ہیں شیر افضل مروت پنجاب اور پاکستان میں جلسے جلوس کر سکتے ہیں، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ پی ٹی آئی کی جو باہر لیڈرشپ ہے وہ جلسے اور ناکامی نہیں کر سکتی۔ اس پر میں آپ لوگوں کے ساتھ اب آ جاتے ہیں، میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو انفارمیشن دے دوں کہ عمران خان کے القادری ٹرسٹ کیس کی سماعت مقرر ہو چکی ہے، جس میں اعتراض لگائے گئے ہیں۔ وہ سماعت جسٹس میاں گل حسن رضیف صاحب اور جسٹس فاروق ستار کریں گے اور عمران خان کی درخواست میں استدعا ہے کہ جب تک ٹرائل کو روکا جائے، جب تک اس درخواست پر فیصلہ نہ ہو۔ عمران خان نے کہا ہے کہ نیب کی جانب سے جو ریکارڈ پیش کیا جائے، جو سیشن نیب کی عدالت نے عمران خان کی درخواست مسترد کر دی تھی، اس پر ریکارڈ طلب کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اب دیکھنا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اتوار کے روز اور عمران خان کا یہ ہفتہ انتہائی اہم ہوگا، اس پر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اتوار سے کون کون سے کیس ہیں جو پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ سے درخواست واپس لینے، جو پنجاب میں ٹریبل جج ہے، یہ بہت بڑا سوال نشان ہے۔ اس پر بھی میں ایک ویلاگ اگلے ہی ویلاگ میں آپ لوگوں کی تفصیلات کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ یا اس سماعت کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، جو 20 اگست کو اس کی انفارمیشن شیئر کروں گا، جو صرف پنجاب کا مسئلہ کیوں ہے، سندھ میں، کے پی کے میں، دیگر صرف پنجاب میں مسئلہ کیوں پیش ہے، اس پر میں آپ لوگوں کے ساتھ تفصیل شیئر کروں گا۔ میرے اس ویلاگ کے 2 اہم پوائنٹ 3 پوائنٹ تھے۔ ایک پوائنٹ تھا کہ القادری ٹرسٹ کیس کی انفارمیشن عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو، دوسرا نقطہ یہ تھا کہ شیر افضل مروت کو عمران خان سے ملاقات کرا دی، جو بہت بڑا، اور پی ٹی آئی میں غردار موجود ہیں، ان پر صفِ ماتم پیش کیا اور ان کو تکلیف ہوگی۔ آج دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ عروف حسن رہا ہو چکے ہیں۔ عروف حسن کی پریس ریلیف نہیں ہے، اس کے بعد ہی میں حیران ہوں کہ پی ٹی آئی کا ترجمان ہو کر غائب ہے۔ امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، شکریہ۔